صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، جو بحث کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور کل کی جو گفتگو چھوٹ گئی تھی اسے انشاءاللہ آج منزل تکمیل تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے گزشتہ امتوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا تھا۔ یعنی یہ روزہ رکھنا تمہارا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امت بھی روزہ رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد روزہ کے ہدف اور مقصد کی طرف اشارہ کیا قرآن نے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اسی روزے کی برکت سے متقی بن جاؤ۔ اب اس پہ خود گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے کہ اس آیت میں جو بارہا میں نے تکرار کیا کہ آیت میں جو خطاب ہے وہ عام خطاب نہیں ہے، یعنی تمام انسانوں سے خدا مخاطب نہیں ہے، بلکہ مخاطب ہے تو صاحبان ایمان سے۔ اور تفسیر میں ایک بحث ہے کہ جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے وہاں پہ مصداق جو ہے، اتم میں مصداق امام علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ بھی ہیں۔ اسی لیے آپ چونکہ اب شب قدر نزدیک ہے، آج ارادہ یہی تھا کہ شب قدر کے حوالے سے بیان کرتا، لیکن جو گفتگو کل چھوٹ گئی ہے اس کو منزل تکمیل تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ شب قدر کے حوالے سے آئندہ بیان کروں گا مطالب کو۔ اس میں جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور آپ واسطہ دیتے ہیں کہ اللہم انا ھذا القرآن، کہ قرآن اللہم انا ھذا بحق ھذا القرآن، کہ پروردگار اس قرآن کا واسطہ و بحق من ارسلتہ، اور اس پیغمبر کا واسطہ کہ جس کو تو نے بھیجا اس قرآن کے ساتھ، اور اس کے بعد جو و بحق کل مومن مدحتہ فیہ، یہی تو آپ کہتے ہیں جب اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں، تو یہ تین جملے ہیں، اس قرآن کا واسطہ اور اس قرآن کو جس کے اوپر نازل کیا یا جس کے ساتھ بھیجا یعنی پیغمبر کا واسطہ، و بحق کل مومن مدحتہ فیہ، اور ہر وہ صاحب ایمان کہ جس کی تو نے اپنی اس کتاب مبین میں اور قرآن میں تعریف کی ہے، مدح سرائی کی ہے، ستائش کی ہے، اس کا واسطہ کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خود جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کا مصداق ہے، اتم میں مصداق ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس میں ایک شاخص ترین فرد امام علی کی ذات ہے، اور اس کے بعد امام حسن کی ذات ہے۔ اور اسی لیے جو گفتگو کا مرکز اور محور تھا، اور کل جو گفتگو ناتمام رہ گئی تھی کہ جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن سے کچھ سوال کیے، جبکہ بچپنے کا عالم ہے، لیکن میں نے کہا کہ امامت کبھی بھی ہمارے نہ ان کا بچپنا ہمارے بچپنے جیسا ہوتا ہے، نہ ان کی جوانی ہمارے جوانے، وہ کمال میں محتاج نہیں ہوتے، وہ کمال لے کر آتے ہیں۔ بچپن میں جناب عیسیٰ کی نبوت یا خاصان خدا کا کمال، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو الہی منصب دار ہیں وہ کمال لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، انہیں کسی کی کمال یعنی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسن کی بھی وہی ذات ہے کہ اسی لیے میں نے کل عرض کیا کہ جب امام علی نے کچھ سوالات کیے، اور یہ بھی میں نے کل بھی اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ بھی تربیت کا ایک گوشہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے سوال کریں دینی امور کے سلسلے میں، کہ اگر کسی محافل اور مجالس سے واپس پلٹ رہے ہیں تو ان سے سوال کریں کہ کیا ہوا آج، کیا بیان ہوا۔ یہ ایک تربیت کا گوشہ ہے معصومین کی زندگی میں۔ بارہا سوال جناب صدیق طہرہ امام حسن سے سوال کرتے تھے کہ بیٹا آج مسجد میں کیا ہوا، یہ سب کیوں ہے؟ یہ تربیت صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ہمیں ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ان جو ذوات مقدسہ نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام علی نے پہلا سوال یہ کیا تھا میرے لال، یہ جو کل میں نے اس کا ذکر کیا کہ صدات کیا ہے، محکم چیز کیا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ دفع المنکر۔ امام حسن نے جواب دیا، چھوٹا سا سین ہے لیکن جواب دیکھیں کتنا، یعنی اگر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم امام کس منزل پہ تھا، کہ صدات بابا جان یہ ہے کہ انسان دفع المنکر بالمعروف، برائی کا جواب اچھائی سے دے، منکر کو معروف سے دفع کرے، یہ ہے صدات۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے امام نے سوال کیا
کہ اس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا. اور اس کے بعد دوسرا جو سوال امام علی کا ہے وہ یہ ہے کہ فمل مروت، جوان مردی کیا ہے، مروت کیا ہے. امام علی نے پوچھا امام حسن سے، تو امام حسن نے جواب دیا کہ العفاف و اصلاح المال. بابا جان، جوان مردی اور مروت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عفت رکھے اور اپنے مال کی اصلاح کرے. اب ایک عفت بہت ہی عظیم، یعنی خود اس کا میدان بہت وسیع ہے. عفت یعنی پاک دامنی، کہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ مروت جوان مردی انسان کی یہ ہے کہ انسان عفیف ہو، پاک دامن ہو. اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف عفت کا تعلق جو ہے مسائل جنسی سے نہیں. اگر آپ روایتوں کے اوپر آپ کی نظر ہو اور قرآن کی طرف اگر آپ نظر کر رہے ہوں تو عفت کا تعلق صرف مسائل جنسی سے نہیں ہے. البتہ مسائل سے جنسی سے بھی ہے، لیکن ایک حصہ ہے. عفت کی تقریباً جو قسمیں کی ہیں علماء نے وہ 4 قسموں میں تقسیم کیا کہ ایک عفیف انسان کس کو کہا جائے گا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو ایک دعا کی ہے، پیغمبر اسلام دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی یہ عفت کتنی عظیم چیز ہے. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی اس دعا سے سمجھیں کہ ایک انسان کا عفیف ہونا، پاک دامن ہونا. اور یہ بھی سلیقہ ہے کہ ہم معصومین سے کیا سیکھیں، سلیقہ دعا سیکھیں کہ کیا چیز ہمیں طلب کرنا چاہیے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پروردگار اللہم انی اسألک الہدی، سب سے پہلی چیز میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے خدا مجھے عطا کر وہ ہدایت ہے. ہدایت کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے. اس کے بعد دوسری چیز والتقیٰ اور تقوی، اور اس کے بعد العفاف عفت، اور اس کے بعد غنا ثروت مندی. البتہ ثروت مندی سے مراد صرف مال کی نہیں بلکہ اور دیگر امور میں بھی ہے. جو میرا موضوع بحث ہے وہ عفت ہے. عفت کی جو پیغمبر اسلام نے بھی طلب کیا پروردگار عالم نے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہی پاک دامنی ہے. جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا اگر سرچشمہ اور بیس تلاش کریں، بنیاد تلاش کریں تو یہی عفت ہے. عفت کی اب بہت سی قسمیں بس اشارہ میں کر رہا ہوں، جس میں سے علماء نے جو اس کی تقسیم کی ہے وہ عفت کی 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے عفت جنسی، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا. البتہ یہ بھی ہمیں بتایا کہ عفت جنسی یعنی جنسی چیزوں کو کس طریقے سے کنایا اور اشارہ میں یعنی گفتگو کرے انسان، نہ یہ کہ کھلے الفاظ میں جیسے ہمارے آج کل کا معاشرہ ہے، نہیں، بلکہ اس اشارے اور کنائے میں گفتگو کرے. یہ ایک عفت جنسی. اور اس کے بعد عفت مالی، مال میں پاک دامنی. اب یہ کیا ہے؟ اسی لیے روایت میں کہ العفاف و زینت الفقر، پاک دامنی اور عفت جو ہے فقیری کی زینت ہے. کیا مطلب؟ اسی لیے بعض مفسرین نے نقل کیا اصحاب صفہ وہ غریب اور فقیر تھے لیکن بہت ہی خوددار تھے، عفیف تھے، پاک دامن تھے. ایسا ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم جو ہے بہت غریب ہیں. ہوتا ہے بعض افراد فقیر ہوتے ہیں لیکن عفیف نہیں ہوتے. کیا مطلب عفیف نہیں ہوتے؟ ادھر سے مانگا ادھر سے مانگا، وہاں ہر طرف جو ہے دست سوال جو ہے بڑھا دیتے ہیں. تو ایسا انسان عفیف نہیں ہے. عفیف کون ہے؟ عفیف وہ انسان ہے کہ جو خوددار ہو، عزت نفس. اب یہ معاشرے کی ذمہ داری کہ ایسے انسان کو تلاش کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن خود جو فقیر انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عفت اس کی زینت ہے. فقیر انسان کی زینت کیا؟ عفت اور پاک دامنی، یعنی اپنے آپ کو رسوا نہ کرے سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. یہ ہے عفت در مال، یعنی مال میں جو ہے عفت ہو. اس کے بعد جو ہے اب اس سے زیادہ میں توضیح دینا مناسب، چونکہ وقت بھی جلدی رہا، میں اپنی بات کو کنٹینیو کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد تیسری چیز ہے عفت مالی، اور البتہ عفت مالی کی طرف اشارہ کیا. عفت ہماری گفتار میں، یعنی تیسری قسم جو ہے کہ ہماری بول چال میں عفت ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ اس لیے آج ایک اشارہ کیا میں نے کہ جو جنتی ہیں، جو اہل بہشت ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ واللسان اللطیف، اچھی زبان، گالی گلوچ والی زبان نہ ہو، اچھی زبان ہو. یعنی اگر بہشتی آپ کو بننا ہے تو سب سے پہلے یہ صفت پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر علامت پیدا کرنا پڑے گا، نشانیاں پیدا کرنا پڑے گا. اس میں سے ایک اہم کیا ہے؟ واللسان اللطیف، یعنی زبان کا بہت ہی صاف ستھرا انسان ہو، لطیف انسان، یعنی اس کی زبان کے لحاظ سے پاک دامن ہو، اس کے زبان پہ گالی گلوچ نہیں، نازیبا کلمات نہ ہو. تو یہ ہے عفت در گفتار، یعنی گفتار میں، اپنے قول میں. اسی لیے قرآن نے اس کی طرف اشارہ وقولوا قولا سدیدا، جب تم گفتگو کرو تو محکم گفتگو کرو.
اتنا گفتگو نہ کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ اس کی بات ہوا میں ہے، نہیں، آپ کی جو گفتگو ہونا چاہیے وہ مستدل ہونا چاہیے، بھاری بھرکم ہونا چاہیے، کہ ہاں جب آپ گفتگو کریں تو لگے کہ سامنے والا سمجھے کہ ہاں اس کی بات میں وزن ہے، ایسا نہ ہو کہ بس بولے جا رہے ہیں، نہیں، بولنا کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہا خیر الکلام قل و دل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو کم ہو لیکن دلالت کے اعتبار سے اور مطلب کو پہنچانے کے لیے سے بہت زیادہ مفید حال ہو انسان کے لیے۔ تو عفت کلام میں ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو میں، آپ کی زبان میں۔ اور اس کے بعد آخری جو قسم جو علماء نے بیان کیا وہ ہے عفت شکم، پیٹ کی عفت، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیٹ میں، یعنی جس کو ابن البت نے ایک دن اشارہ کیا تھا میں نے حدیث کی روشنی میں، کہ ہم صرف پیٹ کی پوجا ہی کرتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کہاں سے یہ مال آیا، یعنی اگر حرام اور تمام چیزوں کو اپنے پیٹ کے اندر آپ داخل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عفیف نہیں ہیں، عفت بطن کے لحاظ سے آپ عفیف نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر انسان شکم کے لحاظ سے، عفت شکم اگر انسان کے اندر موجود یہ صفت نہیں ہوگی تو امام معصوم بھی تقریر کرے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ آج ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے کہ علماء آتے ہیں یا قرآن کے الفاظ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں یا احادیث معصومین مؤثر نہیں ہوتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن ہمیں خود تلاش کرنا ہے کہ کیوں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ اتنے موعظہ اور اتنے جو ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث معصومین کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں اثر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کہاں پہ مشکل ہے۔ ایک مشکل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پیٹ مال حرام سے بھر گئے، ہم نہیں سمجھے، ہم نے اب یہ یہاں پہ ہم کو تلاش کرنا ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے۔ اور اسی لیے جب آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں آپ نے بہت بارہا سنا ہوگا کہ فوج دشمن سے خطاب کر کے کہا ہے امام حسین نے کہ آخر تمہارے دلوں پہ ہماری بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کا راز و رمز یہ ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عفت انسان جو ہے، عفت شکم انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر امام معصوم کہ جس کی بات جو ہے جانوروں پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان عفیف نہیں ہوگا، عفت شکم کے لحاظ سے اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر امام معصوم کی بات بھی اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ مرحلہ، اور اگر ان چاروں چیزوں میں اگر کوئی کامل ہو، یعنی عفت جنسی کے لحاظ سے، عفت کلام کے لحاظ سے، عفت شکم کے لحاظ سے اور عفت گفتار کے لحاظ سے، تو اس انسان کو عفیف کہا جائے گا، پاک دامن کہا جائے گا، جس کی طرف امام حسن نے اشارہ کیا کہ بابا جان مروت اور مردانگی یہ ہے کہ انسان جو ہے عفیف ہو اور وزین و الافاف ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ و اصلاح المال، یہ جواں مردانگی اور مروت یہ ہے کہ انسان عفیف ہو اور اپنے مال کی اصلاح کرے۔ اب یہ ماہ رمضان چونکہ آدھا گزر چکا، آدھا سے زیادہ گزر چکا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مال میں کون سی چیز حرام آ گئی ہیں، اس کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہترین موقع ہے یہ ماہ رمضان۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال امیر المومنین نے اپنے فرزند امام حسن سے کیا وہ کیا ہے؟ فمش شح، میرے لال شح کیا ہے؟ شح کہتے ہیں، یہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بخل اور کنجوسی کو شح کہتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ یہ اتنی بری صفت ہے کہ امام صادق علیہ السلام راوی نے دیکھا کہ رات بھر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور دعا صرف ایک ہی دعا یہ کہ اللہم قنی شح نفس، پروردگار مجھے بخل اور کنجوسی سے بچا۔ دیکھیں امام معصوم رات بھر کعبے کا طواف کر کے صرف ایک یہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیں بخل اور کنجوسی سے بچا۔ تو امام نے پوچھا کہ یہ بخل اور کنجوسی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ مادی چیزوں میں، کبھی مانوی چیزوں میں، جس کی طرف حدیث نے اشارہ کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام اور تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ پڑھے تو اس سے بخیل انسان کون ہے؟ ابھی بھی آپ نے صلوات نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کبھی یہ مانوی چیز کی طرف ہوتا ہے اور کبھی مادی چیز۔ تو بخل پوچھا امام علی نے کہ میرے لال یہ بچاؤ کہ بخل کیا ہے؟ فمشو، بخل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بخل یہ ہے کہ بابا جان بخل یہ ہے، اب امام حسن کا جواب دیکھیں کہ ان ترى ما فی یدک شرفا وما انفقتہ تلفا، کہ بابا جان بخل یہ ہے انسان کی زندگی میں
کہ جو بینک بیلنس اس کی جیب میں جو اس کے پاس ڈپازٹ ہے اس کو وہ فخر سمجھے کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، اتنا پیسہ ہے، یہ دولت ہے، وہ دولت، اس کو جو فخر سمجھے. انترا معافیہ دے کا شرفن، اس کو شرف سمجھے، جبکہ وہ امانت الہی ہے، شرف نہیں ہے، وہ امانت الہی ہے، اللہ بہرحال آپ کو عطا کیا ہے وہ. لیکن دوسرا جو ہے وہ دوسرا جملہ وما انفقتہ تلفن، اور جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا اس کو وہ تلف سمجھے کہ وہ تو چلا گیا میرے جیب سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آئے چندہ لینے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، امباڑے کی تعمیر کے لیے، مجلس کے لیے، پروگرام کے لیے، دینی امور کے لیے، تو اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یار میرے جیب سے چلا گیا، یہ تو آج تو لاس ہو گیا میرا. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیا امام نے کہا یہی ہے کہ جو آپ اپنی پونجی سمجھتے ہیں اس کو شرف سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں جو آپ نے خرچ کر دیا اس کو آپ جو تلف سمجھیں، بیکار سمجھیں کہ میرے جیب سے چلا گیا، تو یہ ہے کنجوسی، یہ ہے بخل. اس کے بعد بہرحال وقت نہیں ہے، بس ترجمے کی حد تک. آخری سوال امام نے کہا کہ فمل غفلت، غفلت کیا ہے میرے لال، یہ بتاؤ کہ غفلت کسے کہتے ہیں. اب غفلت کی بس ایک جملوں میں آپ سمجھ لیں. اب چونکہ تاریخ آ رہی ہے، غفلت جو عیسائی مورخ ہے اور امام علی کے حوالے سے اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، اس میں اس نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کیا. اس نے ایک جملہ کوڈ کیا اسی غفلت کے حوالے سے کہ دیکھیے غفلت انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ ایک انسان اس بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک ولی خدا کو مسجد میں اللہ کے نام پر شہید کرتا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ غفلت کا. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ہم نے جن و انس میں اکثریت کے لیے جہنم خلق کیا. کیا تھے ان کی صفت کیا تھی؟ اولئک هم الغافلون، وہ لوگ غافل تھے. اس لیے کہ دیکھیں جہل کا علاج ہے کہ آپ علم کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن غفلت کا علاج نہیں ہے جب تک کہ وہ خود علاج نہ چاہے. یعنی آپ ایک ہوتا ہے کہ سویا ہوا انسان، اس کو جگانے کے لیے آپ جو ہے چھینٹے مار دیں وہ جگ جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو اسے آپ لاکھ بھی جگانا چاہیں وہ جگ نہیں سکتا. ہوتا ہے یا نہیں؟ وہی غفلت کیا ہے کہ آپ یعنی انسان جہل کا شکار اگر ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے علم کے ذریعے سے، لیکن اگر غافل انسان ہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام نے پوچھا فمل غفلت، غفلت کیا ہے؟ تو امام حسن نے جواب دیا کہ بابا جان غفلت یہ ہے کہ طاعتک المفسد، انسان مفسد، برے لوگوں کی اطاعت کرنا. اب یہ خود ایک مفصل گفتگو ہے. اور دوسری چیز وترک المسجد، غفلت کی دوسری نشانی کیا ہے کہ انسان مسجد کو ترک کر دے. لہٰذا اب آئیں دیکھیں اب شب قدر کا ماحول ہے، آپ کبھی ہم سے یہ غفلت سرزد نہ ہو کہ ہم مسجد کو ترک کر دیں. لہٰذا اگر مسجد کو ترک کر دیا سمجھ لیجیے ہم غفلت کے شکار ہیں. اگر ہم غفلت کے شکار ہوئے تو ہمارا شمار بھی جہنمیوں میں ہوگا قرآن کے قول کے مطابق. لہٰذا آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان امور کی جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام نے، ہمیں ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.